اللہ رب العزت ان احکام میں عادل ہے، وہ بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی بھی معاملے میں عدل و انصاف کے تقاضے کبھی نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ ظالم کے ظلم کرنے کا سبب یا تو ظالم کا حاجت مند ہونا ہے، یا لا علمی اور جہالت میں مبتلا ہونا ہے، یا اس کا کم عقل ہونا اور بے وقوف ہونا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز سے مستغنی اور بے پرواہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، لا تعداد درود و سلام ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے آل پر۔ ویور میں مشتاق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ رنج و ملال اور پریشانی رنج و ملال اور پریشانی میں قرآن مجید دلوں کی راحت ہے، دلوں کا قرار ہے، دلوں کا سکون ہے۔ ایک تو تقدیر کا اثبات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے پر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے احکام نافذ ہیں اور اس پر جاری و ساری ہو کر رہتے ہیں، وہ ان سے کسی صورت نہیں بچ سکتے، نہ انہیں کسی تدبیر سے روک سکتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان احکام میں عادل ہے، وہ بندے پر ظلم نہیں کرتا، وہ کسی بھی معاملے میں عدل و انصاف کے تقاضے کبھی نظر انداز نہیں کرتا، کیونکہ ظالم کے ظلم کرنے کا سبب یا تو ظالم کا حاجت مند ہونا ہے، یا لا علمی اور جہالت میں مبتلا ہونا ہے، یا اس کا کم عقل اور بے وقوف ہونا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز سے مستغنی اور بے پرواہ ہے، ہر چیز اسی کی محتاج ہے، وہ قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے۔ ایسی رفیع المنزلت ہستی ہے جس سے کسی ظلم کے صادر ہونے کا ہرگز کوئی امکان نہیں، اسی لیے اس کی مخلوقات میں سے ایک ذرہ بھی اس کی حکمت سے اور اسی کے قابل تعریف ہونے کے زمرے سے خارج نہیں، یوں ایک ذرہ بھی اس کی قدرت اور مشیت کے دائرے سے باہر نہیں، لہٰذا جہاں بھی اس کی مرضی اور قدرت نافذ ہوتی ہے وہیں اس کی حکمت بھی نافذ ہوتی ہے۔ اسی لیے جب حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم نے اپنے معبودان باطلہ سے ڈرانا چاہا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، انی اشہد اللہ و اشہد انی بریء مما تشرکون من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ بے شک میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو سوائے اللہ کے، چنانچہ تم سب مل کر مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کر لو، پھر تم مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جسے اس نے اس کی پیشانی سے نہ پکڑ رکھا ہو، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم یعنی بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چند اللہ تعالیٰ ہر مخلوق پر مکمل قدرت رکھتا ہے اور اسے جس طرح چاہے پھیر سکتا ہے، اس قدرت اکمل مختار کل اور ہمہ مقتدر ہونے کے باوجود وہ سیدھی راہ پر قائم ہے، اسی لیے وہ مخلوقات میں جو بھی تصرف فرماتا ہے عین عدل اور حکمت ہی کی بنا پر اور احسان اور رحمت ہی کے ساتھ فرماتا ہے۔ لہذا مادن فیا حکمک میں وہی بات فرمائی گئی ہے جو آیت کریمہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها میں فرمائی گئی ہے،
اور عدل فی قضاء سے بھی وہی مفہوم سامنے آتا ہے جو آیت کریمہ ان ربی علی صراط مستقیم سے عیاں ہے۔ پھر مذکورہ بالا دعا میں اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کا وسیلہ اختیار کیا گیا ہے جو بندوں کو معلوم ہیں، اور ان ناموں کا بھی جو بندوں کے علم میں نہیں، کیونکہ اللہ کے بعض اسماء گرامی ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہی پاس علم غیب میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان اسماء گرامی کی خبر کسی مقرب ترین فرشتے، نبی اور رسول تک کو نہیں دی۔ یہ وسیلہ عظیم ترین وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لہٰذا اس وسیلے سے گوہر مقصود حاصل ہونے کی قوی امید ہے۔ ویور دیکھا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے اور کس قدر پیار کرتا ہے، اور بندہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ ویور اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو کر اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ کو بتائیں، اپنی پریشانیاں، اپنی ٹینشنیں، اپنی مصیبت کا حال صرف اور صرف اللہ کو بتائیں، اللہ سے شیئر کریں، اور اللہ ہی ہر قسم کی بیماریوں سے نجات دینے والا، ان بیماریوں کو شفا میں بدلنے والا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ویسے تو بہت سے مقامات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، ایک مقام میں فرمایا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ قرآن ہے ہی شفا، قرآن راحت ہے، قرآن دل کا سکون ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور قرآن سے مدد حاصل کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ تو قرآن مجید سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو، قرآن مجید سے دل لگاؤ، قرآن مجید کو پڑھو، قرآن مجید کو بار بار پڑھو، زیادہ پڑھو، قرآن مجید سے اپنی جائز حاجتیں اللہ تعالیٰ سے منواؤ، اور قرآن مجید سے اپنی دنیا و آخرت سنوارو۔ ویور اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر کے لائک اور شیئر کر دیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔